करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि आज कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद आज मुल्क भर के तालीमी इदारे 6 माह के बाद खुल गए। आज से मरहलावार तदरीसी अमल का आगाज हुआ है और हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए SOPs और सख्त SOPs जारी किए गए हैं, जिन पर हमने आज देखा मजमूई तौर पर अमल हुआ और कहीं मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हुआ। महकमा तालीम की मुख्तलिफ टीम्स आज स्कूलों का दौरा कर रही थी और जो SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा था। NCOC के मुताबिक आज इस्लामाबाद में एक तालीमी इदारे को बंद भी किया गया, जहां टारगेटेड टेस्टिंग के दौरान 16 केसेस सामने आए, जिसके बाद इनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का अमल भी शुरू किया गया। नहीं हो सकते और ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए और उससे ज़्यादा दूसरों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। SOPs का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। मास्क है, हमारे पास सैनिटाइज़र है। बहुत अच्छा लग रहा है जितने टाइम बाद स्कूल आए हैं। सब कुछ सही है, सर बाहर खड़े में हमारी चेकिंग भी हो रही है कोरोना की वजह से, और मास्क परमानेंट है कि पहन कर आना है। स्टडी का हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, घर में रहते हैं। हम तो शुक्र कह रहे हैं कि हमारा कॉलेज खोला और हम वापस आए हैं। आज पहले मरहले में मैट्रिक इंटर यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस का आगाज हो गया, जबकि अगले हफ्ते यानी कि 22 सितंबर से 8वीं जमात और फिर तीसरे मरहले में यानी कि 29 सितंबर से तमाम प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। यानी कि 29 सितंबर तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे हर सतह पर खोल दिए जाएंगे। किसी भी शख्स को दर्जाए हरारत चेक किए बगैर तालीमी इदारों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। NCOC ने इस हवाले से भी SOPs जारी किए हैं, जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन से कहा जा रहा है कि बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजें, चाहे कपड़े का मास्क ही क्यों ना हो। खांसी या बीमारी की सूरत में तालिब इल्म को हरगिज़ स्कूल ना भेजें। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फौरी टेस्ट करवाया जाए। बच्चे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में तालीमी इदारों को प्लीज़ ज़रूर मुत्तला करें। तलबा एक दूसरे से फासला बरकरार रखें और हाथ बाकायदगी से धोते रहें और किसी से हाथ न मिलाएं। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाली स्कूल वैन्स के ड्राइवर्स को भी अपनी गाड़ियों में समाजी फासले यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्कूल इंतजामिया, वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा को मिलकर इन तदाबीर पर अमल दरामद को मुमकिन बनाना है। आज से खोले गए तालीमी इदारों में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, इसके लिए हमने लाहौर में अपने नुमाइंदे खुसूसी हसन रजा को मुख्तलिफ इदारों में भेजा। आपको लाहौर के तालीमी इदारों का अहवाल दिखाते हैं। 6 माह बाद आज जो है वो तलीमी अदारे खुल चुके हैं और देखने में आ रहा है कि 9वीं और 10वीं क्लासेस के जो है वो तलबा को आज बुलाया गया है। मैं इस टाइम जो है पंजाब के सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। स्कूल इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हैं, बाकायदा उनको चेक किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और इन्होंने भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। बच्चों का भी जो है वो फासला रख के इनको चेक किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चे जो बैठे हैं फासला बरकरार है और उसके साथ साथ सब ने मास्क पहने हुए हैं। जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं और तमाम एहतियाती तदाबीर मेज़ पर है। ये पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूल है और बच्चे जो हैं वो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। एक सीट अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते थे, अब ये एक पूरा बेंच जो है वो खाली कर दिया गया। एक बच्चा इधर बैठेगा, फिर बीच में जगह होगी, फिर एक बच्चा बैठाया गया है।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जो कि एक मारूफ यूनिवर्सिटी है। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार, और उन्होंने खुद भी जो है वो SOPs को फॉलो करते हुए मास्क और बाकायदा तौर पे फिर उसके बाद जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई हैं। जितनी भी खवातीन आती हैं उनको चेक किया जाता है, उनको सैनिटाइज किया जाता है। जितने यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़के बच्चे जो है तलबा आ रहे हैं, सब ने मास्क का इस्तेमाल कर रखा है। आइए हम अब आपको दिखाते हैं कि क्लासरूम में बच्चे क्या SOPs को फॉलो कर रहे हैं। आइए, जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सब ने जो है वो मास्क पहन रखे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हुकूमती SOPs को फॉलो करना था कि आपने फासला बरकरार रखना है, और फिर उसके बाद जब आपने क्लास में एंटर होना है तो हाथों को सैनिटाइज करना है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के दीगर क्लासेस की बात करें तो वहां पर भी हम आपको ये बता सकते हैं कि जितने उस्ताद आते हैं तो सबको जितने भी हैं अगर ये चल भी रहे हैं तो फासला बरकरार है, इसी तरह अपने जो है उसको मेंटेन किया जाता है। अब हम देखते हैं कराची में कैसे फॉलो किया गया, हमें दिखाएंगे हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान। 6 माह बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं, तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। मैट्रिक, इंटर और जामियात की जो क्लासेज हैं उनमें तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया। आज पहला दिन था। इस वक्त भी हम सरकारी स्कूल में मौजूद है। जेट लाइन का ये स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर कोई 200 के करीब मैट्रिक स्टूडेंट हैं, लेकिन इस वक्त जो है हाजिरी हमें कम दिखाई दे रही है। आज पहला दिन था, हमने यही बात देखी कि जो स्टूडेंट है वो एक डेस्क पर एक स्टूडेंट को जो है वो बिठाया गया था और समाजी फासले को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ये भी कहा गया था कि जो क्लासेज हैं उनको डिसइंफेक्ट किया जाएगा, उनकी सफाई की जाएगी। प्राइवेट स्कूल में इसमें बहुत ज़्यादा हमने देखा अमल दरामद हुआ, लेकिन सरकारी स्कूलों में कहीं इस पर अमल हुआ और कहीं इस पर अमल नहीं हो सका, सफाई प्रॉपर नहीं हो सकी। लेकिन हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स आए उनके लिए जो प्रॉपर जो डेस्क थे वो कोई बहुत बेहतर हालत में नहीं है। उनके बाद हमने सरकारी स्कूलों में देखा जो गिनती के चंद डेस्क है, तो वहाँ पर इस बात को कैसे जो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा कि एक डेस्क पर एक तालिब इल्म को बिठाया जाए। अब हम शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर कराची का सबसे पुराना कॉलेज है, सुपीरियर साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज कैसे दर्जा हासिल, और यहाँ पर कोई लगभग 2000 के करीब स्टूडेंट जो है वो ज़ेर तालीम है। यहाँ पर भी ऐसा हमने देखा है कि SOPs पर अमल दरामद किया गया है। हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सैयद तस्वीर हसन रिजवी साहब, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह जो है SOPs पर अमल दरामद किया गया। जब वो बच्चे कॉलेज में एंटर हुए, तमाम बच्चे फेस मास्क लगाए हुए थे, तमाम बच्चों के साथ उनकी पानी की बोतलें और हैंड सैनिटाइजर मौजूद थे। कॉलेज में भी हमने जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे हुए हैं। बच्चों को ताकीद की जाती है कि उनको फासला रखें। हम जामिया कराची में मौजूद हैं। मैट्रिक और इंटर का जिस तरह तदरीसी अमल आज जो है बहाल कर दिया गया, इसी तरह जामिया कराची भी आज कोरोना SOPs के तहत खोल दी गई है। इब्तदाई तौर पर क्लासेस नहीं मुनक्किद की जा रही। ऐसे स्टूडेंट जिनकी लैब्स ज़रूरी हैं, लैब्स जो है वो ओपन की गई हैं। कोरोना SOPs के तहत जो है वो तमाम कैंटीन और कैफेटेरियाज उनको भी बंद कर दिया गया है। कोशिश ये की जाएगी कि जो स्टूडेंट जामिया कराची आए हैं वो कम से कम वक्त के लिए जामिया कराची आए और उनको जल्द से जल्द जो है वो अपने घरों को वापस रवाना हो। लाहौर और कराची की कैफियत आपने देखी। पेशावर में तालीमी इदारों का आज क्या अमल था, वहां पे SOPs पे कितना अमल किया जा रहा था, हमारे को दिखाई। इस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में मौजूद हूँ। यहाँ पे तकरीबन 6 माह बाद ये कॉलेज जो है ये खुल गया है। कोरोना वबा की वजह से ये कॉलेज बंद कर दिया गया था, तो आज से यहाँ पे बाकायदा तौर पर क्लासेस शुरू हो चुके हैं। मास्क यहाँ पे लाजमी करार दिया गया है, हर किसी ने यहाँ पे मास्क पहन रखा है। यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल है वो भी रखा जा रहा है। जो चेयर्स है उनमें तकरीबन 4 फुट तक गैप रखा गया है ताकि यहाँ पे कोरोना वायरस से बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तालीमी जो सरगर्मियाँ दोबारा शुरू हो चुकी है, उसमें कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए कितने इकदाम उठाए जा रहे हैं? कॉलेजेस जो है वो इकदाम कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की ताउन से और बाकी डिपार्टमेंट के ताउन से, और स्टूडेंट्स में भी काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। और हम भी अपनी तरफ से जो टीचर्स हजरात होते हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जब वो क्लास में आते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके पास यानी कोविड-19 पैंडेमिक पे एक थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट के लेक्चर के बारे में हमें कहा गया है कि आप अपने स्टूडेंट्स को दिया करें ताकि वो अपने आप को भी महफूज रख सके और हमें भी महफूज रख सके।
इस वक्त मैं बेनज़ीर भट्टू वुमेन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो एक लाइन पे आ रही है, उनका जो बाकायदा तौर पर स्कैनिंग है वो भी किया जा रहा है। जो इंतजामात हम देख रहे हैं वो हमारी सोच से भी बहुत बेहतरीन है। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि 6 महीने बाद आफ्टर ऑल अब हमारी यूनिवर्सिटीज खुल रही है। अच्छी बात है, हमारी पढ़ाई जो रुकी हुई थी अब एग्जाम स्टार्ट हो गए तो नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम बहुत एक्साइटेड थे यूनिवर्सिटी आने के लिए और यहाँ पे जब हम आए तो SOP से रिलेटेड जो इकदाम किए गए वो हम देख के हैरान हो गए। इस वक्त मैं गवर्नमेंट शहीद हसनैन शरीफ हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस तरह कॉलेज में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा था तो यही सूरत हाल इस गवर्नमेंट स्कूल में भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 फुट तक फासला जो है हर स्टूडेंट के दरमियान और मास्क भी लाजमी करार दिया गया है, तो हर स्टूडेंट ने यहाँ पे मास्क पहन रखा है। और जो स्टूडेंट्स अंदर आते हैं क्लासरूम में तो उनके हाथों पर बाकायदा तौर पर सैनिटाइजर लगा दिया जाता है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद जिक्र होगा वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क में तामीराती इनकलाब आ जाए। कंस्ट्रक्शन के हवाले से उनकी तरजीहात अव्वलीन हैं। आज लाहौर में थे, लाहौर रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से आज उन्होंने उसके पहले फेज़ का इफ्तिताह किया। इससे मुंसलिका बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की अब विलीन तरजीहात में शामिल है और दिन रात इसमें कोशा नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में तामीरात यानी कि कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो और तामीराती मंसूबे पाकिस्तान में पूरी क़ुव्वत से शुरू हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर तगोदौ की और इस पिछले कई महीनों के दौरान वो मुसलसल तवज्जो मरकूज़ रही, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन पैकेज आया और पहली बार पाकिस्तान में बैंकों को राज़ी किया गया कि वो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग शुरू करें, यानी कि तामीरात की सनत के लिए कर्ज़े देना शुरू करें। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान को इजाज़त दी कि 6 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन में जो तामीरात में जो सरमायाकारी होगी उसकी सोर्सेज ना पूछी जाए। गोया कि एक तरह की एमनेस्टी जी थी वो हासिल की गई IMF से, और उसकी के साथ साथ FBR ने मुतल्लिका क़वानीन में तरमीम की, जिसके बाद ख़ुद वज़ीर आज़म हर जुमेरात को एक मीटिंग करते हैं और पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट के हवाले से अगर उनमें कोई रास्ते में कोई रुकावट है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं उसको वो ख़ुद हैंडल करते हैं। इसी दौरान सूबों को पाबंद किया गया है कि तामीराती प्रोजेक्ट के हवाले से अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो स्मूथ किया जाए और जिस पर कि अब अमल हो रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मुल्क में बहुत बड़े जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं उनका आगाज़ किया जाए। इसके लिए लाहौर में लाहौर रावी रिवर प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है और कराची में 2 आइलैंड्स यानी कि बुड्ढा और बंडल आइलैंड पर शहर तामीराती प्रोजेक्ट शुरू करने का आगाज़ किया गया। दोनों वफाकी हुकूमत इसको रन करेगी। लाहौर रिवर प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसी तरह से आइलैंड अथॉरिटी भी बनाई जा रही है कराची के हवाले से। गोया के इस सिलसिले में दिन रात काम हो रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में इसी रावी रिवर प्रोजेक्ट के पहले फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। ये पूरा मनसूबा 3 फेज़ में मुकम्मल होगा। 1 लाख एकड़ से ज़ायद पर रकबे पर फैले 50,000 अरब रुपए के इस मनसूबे से सरमायाकारी और रोज़गार में बेपनाह इजाफा होने की उम्मीद है। यकीनन ये तमाम नंबर्स अभी फ़िलहाल ख्वाबी लगते हैं। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट ज़रूर है और यकीनन जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है पाकिस्तान के जैसे माहौल में, पाकिस्तान की जैसी माशी कैफियत के अंदर, यकीनन इस पर पूरा नहीं किसी एक कुछ फीसद भी अमल हो गया तो ये पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए एक बहुत बड़ी बहुत हौसला अफजा डेवलपमेंट होगी। लेकिन बहरहाल आज इसका इफ्तिताह हुआ है। ये तकरीबन 46 किलोमीटर रकबे पर मुहित इलाका है। यहाँ पर वो चाहते हैं कि बाकायदा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदाज में झील बने, 3 बैराज हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, अर्बन फॉरेस्ट हो और यहाँ पे बड़ी तादाद में दरख्त लगाए जाए। दरिया के पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स, सड़कों का नेटवर्क और मरहलावार इसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे सैटेलाइट शहर बनाए जाए। जैसा कि मैंने कहा ख्वाबी मनसूबा है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आज इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए अमल में आएगा। हुकूमत सरमायाकारों को तमाम तर सहूलत फराहम करेगी। ये पूरी प्लान सिटी अब बनने जा रही है। इसके अंदर बाकायदा किधर जिस तरह 60 लाख दरख्त उगेंगे, जो हमारी बिल्डिंग्स बनेंगी, बाकायदा सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, फिर जो क्लस्टर्स होते हैं, IT का अलहदा जो अब बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे जा रही है, उसके लिए अलहदा सेंटर होगा, एजुकेशन सेंटर। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें सारा जो पैसा आएगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का काम होगा कि उनके लिए फैसिलिटेट करे, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, सड़कें बना दे, जो आज आगाज़ कर दिया हमने।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट आएगी। इसमें बाकायदा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी ताकि ये ना हो कि वो बेचारे कच्ची वादियों में लोग रहें, वो भी यहाँ आके उनके लिए भी घर हो। तो वज़ीर आज़म अपनी सोच के लिहाज से यकीनी तौर पर चाहते हैं कि मुल्क में तामीराती इनकलाब हो, जिससे कि मीशत के लिए वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तकरीबन 5 माह कबल 17 अप्रैल को कंस्ट्रक्शन पैकेज ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ था। जून में बजट फाइनेंस एक्ट में इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के नकाइस को दूर किया गया था और 2 माह कबल वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और कंस्ट्रक्शन पैकेज की होम फाइनेंसिंग का ऐलान किया था। कमर्शियल बैंक्स और इस्लामी शरिया बैंकारी पर भी कर्जों का ऐलान हुआ था। इमरान खान तवातिर से कंस्ट्रक्शन पैकेज से मुताल्लिक हफ्तावार मीटिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया, हर जुमेरात को ये मीटिंग होती है। इसके साथ ही शहरों में प्रोजेक्ट की इत्तलात के मुताबिक अब इस पूरे माहौल के नतीजे में नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हो रही है, अप्रूवल्स हो रही हैं। हमें कराची से मुसलसल इसकी इत्तलात मिल रही हैं, लाहौर से इत्तलात मिल रही हैं, मगर अब भी बैंकों की जानिब से 330 अरब रुपए के कर्जों से मुताल्लिक सार्फिन के लिए जामे प्रोडक्ट्स मुतारिफ नहीं की गई हैं, मगर अभी उसका आगाज़ हो गया है। चंद बैंकों के इश्तहारात भी सामने आए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ख्याल था कि जुलाई या अगस्त के आखिर तक इस सिलसिले में फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी और स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमारे प्रोग्राम में इस हवाले से बात भी की थी। ये सब ऐलानात तो हुए थे, लेकिन अभी भी भरपूर अंदाज से प्रोडक्ट्स सामने नहीं आई हैं। इसी हफ्ते जो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर डेवलपर्स भी आ जाएंगे, उनको फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ एंड यूजर के लिए भी फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते के अंदर प्राइवेट लैंड के ऊपर भी जो है वो प्रोजेक्ट वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये हम महीनों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हम हफ्तों की बात कर रहे हैं। गवर्नर रजा बाकर साहब ने बैंकों को 21 अगस्त का वक्त दिया है कि 21 अगस्त तक, यानी 14 दिन से भी कम के अंदर 21 अगस्त तक तमाम बैंक्स अपनी प्रोडक्ट्स ले आएं इस स्कीम के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, और उसका शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी मौजूद होना चाहिए। अब हम सितंबर के तीसरे हफ्ते में खड़े हैं। अभी तक कंज्यूमर्स के लिए बैंक्स की कोई प्रॉपर प्रोडक्ट या फाइनेंसिंग प्लान जारी नहीं हुआ है। अहम बात यह भी है कि कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी और 31 दिसंबर तक सरमायाकार और ख़रीदार से आमदन के ज़राए नहीं पूछे जाएंगे, यानी तामीराती इमारात में अब सिर्फ 14 हफ्ते बाकी रह गए हैं। ये पूरी सूरत हाल वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुल्क में तामीराती इनकलाब पैदा हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके साथ ही लाहौर और कराची के लिए उनके ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स, इन तमाम उमूर पे इस पूरे माहौल पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ीशान अली खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़मीन.com। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया। आपकी हाथ, आपकी उंगलियां रहती हैं नब्स पे, इस पूरे मामले में पल्स पे, कि ये अब कई हफ्ते हो गए हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज और उसके तमाम जो मुंसलिका चीज़ें हैं वो हुकूमत ने लॉन्च कर दी हैं। स्टेट बैंक ने, FBR ने, हुकूमत की जानिब से बजट की तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। एक माहौल बनता आपको नज़र आ रहा है ओवरऑल, अगर हम पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें तो? जी कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बजा फरमाया कि इस वक्त जो मार्केट में हालात हैं उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो गया। हम जो मार्केट में देख रहे हैं, जिस कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज की वजह से 2 जगहों पे मूवमेंट नज़र आ रही है जी। एक वो जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, यानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी वही है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ग्राउंड पे, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की बेनिफिट की वजह से लोगों का एक कारोबार चल पड़ा है। सो अगर इसको इस हवाले से देखा जाए कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोरोना आया और उसकी वजह से एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए था, तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल पुश। और इसमें हम देख रहे हैं कि आपके डिफरेंट एरियाज़ में, सेगमेंट्स में प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर भी चले गई हैं। एक मैं इसको बहुत पॉजिटिव नहीं कहता, दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेडिंग और फ्लिपिंग भी शुरू हो गई है। तो जहाँ पे सरमायाकारी आ रही है, जहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी भी जा रही है, उसके अंदर प्रॉपर्टी का कारोबार जो ट्रेडिंग फ्लिपिंग वाला रुका हुआ था, जो कि मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं भी होता, बिकॉज उसके ऊपर बयाना पे बयाने के ऊपर बयाना पे बयाने के बयाना, तो वो प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स बिकमिंग फ्रूटफुल। ये इस पैकेज की वजह से एक बेनिफिट वो नज़र आ रहा है। दूसरा बेनिफिट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन को नेगेट करते हैं, उस साइड पे कदम नहीं उठाते, वो इस मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। और जब वो स्टेप इन कर रहे हैं तो वो नए प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में अपने पीसेस ऑफ लैंड्स को डेवलपर्स के साथ कंसोर्शियम बना के और उसको स्कीम के तहत आगे लेके आ रहे हैं, और इसमें हमें मूवमेंट नज़र आ रही है नए प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। लेकिन इसमें एक अगर आपके प्रोग्राम के हवाले से भी मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है।
دیکھیں پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا, کنسیو کرنا اور اس کو مارکیٹ میں سامنے لانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. سو پلاننگ اٹ سیلف ٹیکس بیئر منیمم, اگر آپ کم سے کم بھی دیکھیں تو وہ 3 مہینے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پورا پروجیکٹ کنسیو کرنا ہے. سو اگر آپ نے دسمبر تک کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے تو اس میں پروجیکٹ کنسیو پھر اپروولز وہ سارا پروسیس کافی ٹائم لے جائے گا. تو اس میں پش کے لیے شاید ٹائم اور چاہیے ہوگا اس کے لیے. اور پھر آپ نے اسے جو گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنا ہے سپٹمبر 2020 تک, 2 سالوں کے اندر 22 تک, تو وہ بھی ٹائم فریم کو تھوڑا سا گیج کرنا پڑے گا کہ از دیٹ دا رائٹ ٹائم فریم. سو آل ان آل یس اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو اور بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف پیکیج ہے. اگر اس کو لانگ ٹرم بینیفٹ دیکھا جائے تو اس میں پرابلمس ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں مارگیج کی طرف جو پش آ رہا ہے, آپ نے لیزنگ کے اس کو انیشیٹو کو پش کیا ہے اور اسٹیٹ بینک کا انیشیٹو جیسے آپ نے بتایا وہ سامنے آ گیا ہے. تو اس کو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے مینیفیسٹ کرتا ہے اور اس کی اصل شکل سامنے کیا آتی ہے. اگر اس کی اصل شکل ایسی آئی کہ ہماری 0.2% جی ڈی پی کنٹریبیوشن کے علاوہ یہ اوپر چلا گیا تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ منی فولڈز آگے انکریز کرتا رہے گا. ایک اوور آل جو ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب وہ یہ ہے کہ اب ہم کافی عرصے کے بعد جو ایک عام نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات نظر آتے ہیں نئے پروجیکٹس کے, جو کہ کچھ عرصے پہلے تو بالکل ختم ہو گئے تھے. اور اوور آل ایک تو پھر کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو لوگ اپنے پیسے نکال کے وہ ریل اسٹیٹ کی طرف آ رہے ہیں, ان تمام معاملات کی جانب آ رہے ہیں. دوسری جانب جو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر کی جتنی انیشیٹیوز ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپروولز وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو جائے, کہ سارا نظام چلتا ہے جس میں کہ یہ اپروولز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اوور آل جو آپ کا فیڈ بیک ہے, یہ تمام چیزوں کے اثرات ہوئے ہیں اور اب ایکچوئل پروجیکٹس جو ہیں جو جس کو ہم ریئل کنسٹرکشن ایفرٹس کہتے ہیں, ٹریڈنگ خالی نہیں, اسپیکولیشن نہیں, وہ اب آپ کو گراؤنڈ پہ آتے نظر آ رہے ہیں ویری سون. جی دیکھیں انشاءاللہ پروجیکٹس کی والیوم انکریز ضرور کر رہی ہے اور اس میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کچھ بلیک مارکیٹ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, تو اس میں لوگ اپنے پیسے کو وائٹ بھی کر رہے ہیں. تو دیٹس اندر سیٹ آف پرابلمس جو گورنمنٹ کو دیکھنی پڑے گی. بائی لاس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, ہمارا پرسنل ایکسپیرینس بھی اور جب مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں 100% امپرومنٹ آ رہی ہے. ریجن بائی ریجن وہ ویری کرتا ہوگا, ایل ڈی اے کے اندر کچھ ہوگا, آر ڈی اے کے اندر کچھ اور ہوگا, کے ڈی اے کے اندر کچھ اور ہوگا, بٹ 100% اس میں ہم امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ کہ ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے وہ پریشر بہت زیادہ ہے اداروں پہ, سو دے آر ایکچولی آپریٹنگ ایٹ اے فاسٹر پیس. البتہ آپ کے جو اپروول کی کوانٹم ہے نا ابھی بھی وہ بہت زیادہ ہے. آپ نے ایل ڈی اے کے پاس جانا ہے, آپ نے واسا کے پاس, ٹیپا کے پاس, ایپا کے پاس, ڈیفنس کے پاس جانا ہے, پھر آپ نے سول ایویشن کا اگر وہ آ جاتا ہے اینگل تو وہ لینا ہے, پھر ٹریفک والوں کے. سو سارے اگر آپ اینگلز دیکھیں اس کو کنسالیڈیٹ کر کے ون ونڈو آپریشن ان ٹرو سینس اگر بنا دیں اور جہاں پہ آپ ایک جگہ سے ہی سارے اپروولز حاصل کر سکیں, بیکاز یہ 7 اپروولز لینا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اندر گیپس بھی ہیں. جتنے زیادہ کمیٹیز, جتنا زیادہ اسٹرکچر ہوئے گا آپ کا یہ پروسیس, جتنا بڑا اسٹرکچر ہوئے گا اتنا مشکل کام ہوئے گا. تو ہماری تو تجویز یہی ہوئے گی کہ اس کو آپ اور شارٹن کریں. امپروومنٹ ڈیفینیٹلی آ رہی ہے بٹ اور بہتر کام ہو سکتا ہے اس میں. یہ جو بڑے ایمبیشیس پروجیکٹ ہے جیسے راوی ریور پروجیکٹ ہے, جو بڈا بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں اوبیسلی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈریم پروجیکٹس ہیں, یہ خوابی پروجیکٹس ہیں یہ, لیکن سٹل آپ اس میں کوئی سبسٹینشیل ٹینجیبل دیکھتے ہیں پروگریس کے نظر آئے گی ان نیئر فیوچر یا مڈ فیوچر؟ جی کامران صاحب دیکھیں, وی ہیو ٹو ڈریم ہائی, وی ہیو ٹو ڈریم بگ. تو میں جہاں تک یہ پروجیکٹ کا انیشیٹیو ہے اس کو تو ضرور سہراؤں گا کہ تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس بہت اچھی ہے. البتہ چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہیں, جتنی بڑا خواب اتنے بڑے چیلنجز آپ کو اس طرح کے ضرور آئیں گے کہ دیکھیں یہ پروجیکٹ تو بہت عرصے سے کنسیو ہو رہا تھا. 1947 سے جب سے پاکستان بنا, ایک تھاٹ تھی کہ جی ریور راوی کے اوپر ریور تھیمز کی طرح ایک پورا پروجیکٹ کنسیو کیا جائے اور آپ ریور کے بینیفٹس لے کے اور آبادی کو بڑھایا جائے اور سائڈ پہ ڈیولپمنٹ کی جائے. البتہ اس کے اوپر کافی کام ہوتا رہا, یہ سائز بھی اس کا انکریز ہوتا رہا. پہلے 50,000 ایکڑ پہ بات ہو رہی تھی, اب 1 لاکھ ایکڑ پہ چلے گئے ہیں اور 14 لاکھ اگر آپ نے اس کے اندر ریزیڈینشیل یونٹس بنانی ہے. سو دا میجر چیلنجز, انوائرمنٹل چیلنج کو بھی چھوڑ دیں, چلیں ہم ایگریکلچر چیلنج کو بھی چھوڑ دیں. آپ نے گرین لینڈ تو بہت ہے لاہور کے اندر. دا پرابلم ہے کہ آپ نے افورڈیبل ہاؤسنگ جو لے کے آنی ہے اس میں اصل میں جو چیز سامنے آئے گی کہ یہ کس پرائس پوائنٹ پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کس طرح کا آپ کا جوائنٹ وینچر بلڈ اپ ہوتا ہے. اس میں اگر پرائس پوائنٹ صحیح نہیں ہوئے گا اور اینڈ میں آپ نے 1 کنال کا پلاٹ اگر 1 کروڑ روپے کا یا 80 لاکھ روپے کا ہی نکالا تو وہ چیلنج ایڈریس کرنا ضروری ہے. بیکاز ہمیں اوور پاپولیشن کا لاہور میں کچھ حد تک ایشو ہے. مطلب اگر آپ پاکستان کی پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں, ہاؤس ہولڈ ڈینسٹی, تو ایک گھر میں 6 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں.
جبکہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو وہ 4-5 کے لگ بھگ ہے، اینڈ اٹس اے سرپرائزنگ فیکٹ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یس لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے اور فیملیز کے لیے اور اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، بٹ یٹ اگین آپ نے افورڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے. سو ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے کہ ہاریزونٹل از اے گڈ آنسر بٹ اٹس ناٹ ایبسولوٹلی دا رائٹ آنسر. ساتھ ساتھ ورٹیکل جیسے آپ کی ہائی رائزز، لیکن کراچی میں تو ورٹیکل کی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو آئلینڈز پہ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، بڈا آئلینڈ، برڈل آئلینڈ، وہ تو ورٹیکل ہے. جی بالکل، میں رابی فرنٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. اب اگر کراچی کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں تو اگین اٹس اے گڈ انیشیٹو. دیکھیں کامران صاحب، نیا پاکستان کو لے لیں یا ان انیشیٹوز کو لے لیں، پرائز پوائنٹ از دا میجر ڈٹرمننگ فیکٹر. اگر پرائز پوائنٹ صحیح نہیں ہوئے گا تو یہ صرف ایک انویسٹمنٹ پروڈکٹ بن جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جناب ذیشان علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے، CEO زمین.com. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور میں ہیں، جہاں گورنر ہاؤس میں مختلف اجلاس کی صدارت کے ساتھ انہوں نے سانحہ موٹر وے پر بھی تفصیلی بریفنگ لی، اور آج ان کی مصروفیت میں یہ معاملہ بہت اہمیت تھا اس کی، اور اس حوالے سے ان کی آج کافی تفصیلی بریفنگ بھی ہوئی اور وزیر اعظم نے احکامات بھی دیے. وزیر اعظم کو اب تک کی تحقیقات کے بارے میں بتایا گیا، ملزمان سے تفتیش اور دوسرے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. آج ہی اس اجتماعی زیادتی کی گرفتار ملزم شفقت علی عرف بگا کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے پروسیکیوشن کی شناخت پریڈ کی درخواست منظور کر کے حکم دیا کہ جیل میں ملزم کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے. پچھلے ایک ہفتے سے بربریت کے سانحے پر ہر پاکستانی مضطرب ہے. خواتین کی عصمت دری اور معصوم بچوں سے بدفعلی کے درندہ صفت ملزمان کو عبرتناک سزاؤں پر پوری قوم یک زبان ہے. اس معاملے پر ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی آوازیں اٹھ رہی ہیں. حکمراں جماعت PTI نے اجتماعی زیادتی کے مجرمان کی سزاؤں پر نظر ثانی کا ڈرافٹ بھی تیار کیا ہے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو اس کا قانونی مسودہ پیش کیا گیا. مختلف عوامی طبقات میں گینگ ریپ کے مجرموں کو چوک پر لٹکانے یا زبردستی سرجیکل یا کیمیکل کیسٹریشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ ملک کے موجودہ قوانین میں نہ گینگ ریپ کے مجرموں کو چوک پر سر عام پھانسی دینے کی سزا ہے. پھانسی آپ دے سکتے ہیں، لیکن عوامی اور کسی مصروف مقام پر کھلے عام سزا نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی جبری کیسٹریشن کو یا نامرد بنانے کی اجازت ہے. کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک TV انٹرویو میں ریپ کیس کے مجرموں کو چوک پر لٹکانے یا ان کا زبردستی آپریشن کر کے نشان عبرت بنانے کی تجویز دی تھی. اس خواہش کو یا ان کے اس مطالبے کو بہت سے لوگ سراہ بھی رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر قانون جناب بیرسٹر فروغ نسیم اب سے کچھ ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سر عام پھانسی کی سزا شرعی قوانین، آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے. ایسا کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا جس میں مجرموں کو سر عام سزا دی جا سکے. بات ہو رہی تھی پبلک ہینگنگ کی، کہ سر عام کسی کو پھانسی دی جائے، پبلک ہینگنگ کی بات ہو رہی تھی. اس پہ 1994 کا ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو یہ کہتا ہے کہ سر عام پھانسی جو ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یعنی اسلام کے خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. میں نے یہ کہا کہ میں ایسا کوئی قانون نہیں بناؤں گا جو کہ شریعت کے خلاف ہو، جو کہ آئین کے خلاف ہو، اور جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف ہو. وزیر اعظم نے ضرور سر عام پھانسی کی بات کی ہے، مگر تحریک انصاف کی قیادت خود زیادتی اور سنگین جرائم کے مجرمان کو سر عام پھانسی کے سزاؤں کے معاملے پر تقسیم ہے. چوکوں پہ لوگوں کو ٹنگا دینا یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے. آئی ہیو ریزرویشنز آن پبلک ہینگنگز، کیونکہ اس سے کرائم نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو لوگ جو بچے ابیوز ہوتے ہیں ان کا قتل بھی بڑھتا جائے گا. کڑی سے کڑی سزا، سخت سے سخت سزا. پھر سے میں کہتا ہوں سر عام پھانسی. انگریز کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ یہ سزائیں دیں گے ڈر پیدا ہوگا. عبرت ناک سزا ہو، جو ہر منٹ ہر سیکنڈ مرے یہ سوچ کے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد کوشش پھر سے ہوگی کہ نامرد کے بعد چوک پہ پھانسی پر ٹانگا جائے.
عوام اور خواص یہ چاہتے ہیں جناب اسپیکر کہ ملزمان کو سرعام پھانسی دی جائے، پھانسی پر لٹکا دیا جائے چوراہوں میں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگر پچھلے مقدمات میں لوگوں کو سرعام پھانسی پر لگایا ہوتا، سزائیں دی ہوتی، تو اگلے واقعات نہ ہوتے۔ بدقسمتی سے اعداد و شمار اس دلیل کا ساتھ نہیں دیتے۔ اگر پھانسیاں دینے سے معاملہ حل ہوتا تو یہ معاملہ آسان تھا۔ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، نہ ان کو صرف سزائے موت دی جائے بلکہ ان کو رات کے اندھیرے میں کال کوٹلی میں نہیں، چوک پہ سزائے موت دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس طرح کے ریپسٹ اور قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا نہیں جائے گا، میں سمجھتا ہوں وہ ڈیٹرنس ایفیکٹ پیدا نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ بچوں سے جنسی جرائم میں ملوث مجرمان کی سزاؤں کے خلاف زینب الرٹ بل کی منظوری میں 2 سال لگے تھے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی نے زینب الرٹ بل کو کافی عرصے تک طول دیا تھا۔ یہ بل جب قومی اسمبلی سے منظور ہو تو اس میں بھی بچوں سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا کی تجویز کی گئی تھی، لیکن سینٹ سے منظوری کے وقت اس قانون سے سزائے موت کی شقوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پیپلز پارٹی کی قیادت سزائے موت کے سخت خلاف ہے۔ پبلک ہینگنگ کے ساتھ سوسائٹی مزید بروٹلائز ہوگی۔ پبلک ہینگنگ کے ساتھ آپ نفرتوں کو مزید اجاگر کریں گے۔ اس کی سلوشن پبلک ہینگنگ کے اندر نہیں۔ پبلک ہینگنگ سے کبھی جرائم کی میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ ہر جگہ ریکارڈ نکال لیں، سرعام پھانسیوں سے کیا ہوا ہے؟ کبھی معاشرے میں جرائم کم ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ساری دنیا میں بڑھے ہیں جہاں جہاں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کو سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ کیا ان کو پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے؟ دنیا شاید ہمارے اس ایکٹ کو جو ہے، یہ بہت بڑا وہ ڈیٹریمنٹل اس کا ایفیکٹ ہے۔ صرف سزائیں زیادہ کرنے سے جرم کم نہیں ہو رہے، ایون جن جرائم کی ڈیتھ پینلٹی ہے وہاں پر بھی جرم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں اور عوامل ہیں جن کو مد نظر رکھ کر حکومت کو آگے چلنا چاہیے۔ گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ سرعام پھانسی بلکہ پھانسی کی بھی مخالفت کر رہی ہے، اور عوامی مطالبہ یہ ہے کہ اس قسم کے مجرمان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں سرعام پھانسی دی جائے۔ حکومت کی طرف سے یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اپوزیشن بھی سرعام پھانسی کی سزا کے معاملے میں تقسیم ہے۔ پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ سخت مخالف ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسلام سبق آموز کھلے عام سزاؤں کا حکم دیتا ہے۔ اس قسم کے جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں کہا گیا ہوا ہے کہ وہ پبلکلی دیں، اور اس کی مثالیں جو ہے اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ جو بھی سزا دی جائے وہ سبق آموز ہونی چاہیے اور وہ پبلکلی ہونی چاہیے، تاکہ اس کا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں چین، انڈونیشیا، چیک ریپبلک، یوکرین میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو کیمیکل یا سرجیکل کیسٹریشن کی سزا دی جاتی ہے۔ پچھلے سال امریکی ریاست الاباما میں بھی اس سزا کا قانون منظور ہوا ہے۔ نائجیریا میں اس قانون کی توثیق ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب، چین، ایران، شمالی کوریا، مصر اور افغانستان میں زنا بالجبر کے مجرموں کو مختلف طریقوں سے سزائے موت دی۔ پاکستان میں اس کا کیا کیا جائے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، جبکہ قوانین اس سلسلے میں واضح ہیں۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جج لاہور ہائی کورٹ، پاکستان کی بہت ہی محترم قانون دان محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ موضوع آپ کے سامنے ہے۔ عوام جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بہت شدید غصے میں ہوتے ہیں، اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مجرمان کو نشان عبرت بنایا جائے، اور پھر ہمارے ہاں اس کا ایک بڑی عام بات کہی جاتی ہے کہ اس کو چوک پہ ٹانگ دیا جائے۔ اور اب کیونکہ یہ اس قسم کے معاملات ہیں جس میں کہ گینگ ریپ والا کی بات ہے، اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے کیسٹریشن، لیکن پہلے اگر ہم چوک پہ ٹانگ دینے کی بات کریں، یعنی کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے، قانون کے تحت تو دی نہیں جا سکتی نا، مگر پھر بھی ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ان کو دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ میرے مشاہدے میں یہ واقعہ ہوا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں۔ پپو ایک بچہ تھا جس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو جن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا 3 یا 4 لوگ تھے، ان کو شادمان چوک میں انہوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، اور بہت یہاں پہ اس کا ایک سنسنی خیز اثر ہوا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ ججمنٹ پاس کی تھی
کہ ہمارا قانون کہتا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ احترام انسانیت کی بنیاد پہ بنا ہے، اور احترام انسانیت کا یہ جز ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی سزا نہ ہو جو احترام کے دائرے سے باہر ہو اور حرمت سے باہر ہو۔ اس لیے یہ سپریم کورٹ کی ہماری ججمنٹ ہے کہ یہاں پہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، یہاں پہ ایسی سزا نہیں مل سکتی جو ڈگنیٹی آف مین کو کسی قسم کا کوئی ضرب ڈالے، تو یہ سزا تو ہونی بہت مشکل ہے۔ جیسا اب ایک نئی بات ہوئی ہے، جیسے ابھی بات ہوئی، پہلے پاکستان میں اتنی شدت سے یا اس انداز سے یا اس بات کی اتنی پرچار نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ گینگ ریپ کا معاملہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید یہ جو ملزمان ہیں یہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایسے لوگوں کو جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کی کیسٹریشن جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، پاکستان میں پہلی بار کی جا رہی ہے۔ ہمارے قانون میں فی الحال تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا، کسی کے ساتھ آپ اس کو زبردستی کیسٹریٹ کر لیں، کیمیکلی کر لیں یا سرجیکلی کر لیں۔ ویمنز موومنٹ کے حوالے سے 40 سال سے میں یہ بات کر رہی ہوں، 5 بندوں کو آپ کیسٹریٹ کر دینا، یہاں مردوں کو اپنی مردانگی پہ اتنا ایک ہوتا ہے زوم کہ 5 بندوں کو آپ کیسٹریٹ کریں گے، یہ ختم ہو جائے گی یہاں سے جو گینگ ریپ کا قصہ ہے نا۔ اور کیسٹریشن جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ ہماری طرف فیڈریشن ہے، ان کے کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور ممالک بھی ہیں، چیک ریپبلک ہے اور ممالک ہیں جہاں پہ یہ ہوتی ہے سزا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سزا نہیں ہوتی، یہ سزا جو ہے اگر یہ پاس ہماری پارلیمان کر لے اور یہ صوبے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں زیادہ ایفیکٹو ڈیٹرنٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ تفتیش کا عمل جو ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کس قسم کی تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ جو اپنے ہیں آپ کے ایس ڈی پی او عمر شیخ، یہ کہتے ہیں جی میں نے معذرت کر لی۔ ان کو تو معذرت کے لفظ کا مطلب ہی نہیں پتہ، انہوں نے کہا جی پہلے دن ہی میں نے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے تو ایسی ایسی باتیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ کوئی عورت فجر سے پہلے اپنے گھر سے اکیلی نکلی تھی، اس کے ساتھ وقوع ہو گیا۔ انہوں نے نہیں اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہی تھی وہاں فجر سے پہلے، انہوں نے کہا بلائیے پتہ کریں کہ کس نے کیا۔ تفتیش ہوئی، فوراً پتہ لگ گیا، وہیں پہ اس کو سنگسار کر دیا۔ یہ تو ہماری سنت ہے، ہم اہل سنت ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو معذرت کا پتہ ہے نہ ان کو استعفے کا پتہ ہے۔ انہوں نے بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ہر عورت کے یہ دل کو لگی، اور کوئی انہوں نے بات ایسی نہیں کی جس سے میں سمجھوں کہ ان کے اوپر کوئی سیونگ گریس ہے۔ جی ان کو تو یہاں سے ہٹانا لازمی۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر جاوید اقبال ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی نہ صرف یہ کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، ان کی عدم حاضری کی درخواست کو مسترد کیا، ان کے خلاف کیس چلے گا۔ گویا کہ اس پورے معاملے کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی سیریس آج پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی گرفتاری کا حکم دیا، اس کے لیے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے، اور اس کے ساتھ ہی العزیزیہ ریفرنس کے اپیل میں جناب نواز شریف کی حاضری سے استثناء یا نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ عدالت عالیہ نے 22 ستمبر کے لیے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، جبکہ نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب نواز شریف کو 10 ستمبر تک کی تاریخ دی تھی کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کی عدم حاضری میں 4 اپیلیں سنے گی، اور اس طرح سے یہ معاملے میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے، جن میں نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنی سزاؤں کے خلاف بھی اپیل شامل ہے، جبکہ نیب کی ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کی سزائیں بڑھانے اور فلیگ شپ ریفرنس میں جناب نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیلیں بھی شامل ہیں۔ گویا کہ نواز شریف کے تمام کیسز کے حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے، اور آج کی سماعت بھی بہت اہم رہی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی ضمانت منسوخ کی جائے۔
اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ معاملہ التوا میں رکھیں، ابھی تو ہم نے طے کرنا ہے کہ کیا نواز شریف کی درخواستیں سنی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہوا تھا، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے مشرف کے وکیل کو سنا۔ ملزم کے پیش نہ ہونے کو جواز بنا کر ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف مفرور بھی قرار دیے جائیں تب بھی عدالت ان کی اپیلوں پر فیصلہ کرے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہی استدعا کی ہے کہ نواز شریف فی الحال پیش نہیں ہو سکتے، نواز شریف کی غیر موجودگی میں سماعت کر لی جائے، اور اگر وہ مفرور ہوتے ہیں تو بھی کوئی منفی کارروائی نہ کی جائے۔ اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے بیرون ملک جانے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نہیں لی، نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج نہیں ہوا، طبی ضمانت لے کر باہر جانے والے نواز شریف نے کوئی سرجری نہیں کرائی، نہ ہی ایک دن بھی اسپتال میں داخل ہوئے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اگر اسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارا نواز شریف کی ضمانت کا فیصلہ تھا جو غیر مؤثر ہو چکا ہے، انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کیا، اب ضمانت ختم ہو چکی، یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ پورے نظام انصاف پر سوال کھڑے کر دے گا۔ یقیناً یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی آج تمام لیڈرشپ نے اس پر بیان بھی دیے اور اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ہمیں عدالتوں کا احترام بھی ہے، ہمیں اس بات پر مایوسی بھی ہے، رپورٹیں بڑی واضح ہیں، ان کا حق ہے کہ اپنا علاج کروائیں۔ امید ہے نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے انصاف ملے گا، امتحان نواز شریف کا نہیں ہے، عدل کے نظام کا ہے۔ ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے لیکن ہمیں اس فیصلے کا احترام ہے۔ میاں نواز شریف 100% اس کی تعمیل کرنے پہ تیار ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں۔ جب بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، وہ قانون کا بھی سامنا کریں گے، عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے۔ اس بات پہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس، ان رپورٹس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں بدستور مبتلا ہیں، لیکن عدالت نے فیصلہ کیا جو اس کی امپلیکیشن ہوگی، اس پہ جگ ہنسائی پاکستان کے نظام کی دنیا کے اندر ہوگی۔ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بالکل صحیح مسترب ہے، کیونکہ کیفیت جناب نواز شریف کے حوالے سے بہت سیریس ہو گئی ہے، ان کے سیاسی مستقبل کے بھی اس پہ اثرات ہوں گے۔ لیکن کیا نواز شریف صاحب کو ملک واپس لایا جا سکتا ہے؟ کسی قسم کی کوئی ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے؟ اس کے امکانات نہ تھے نہ اب ہیں۔ مگر اس پوری صورتحال پہ آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری، ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بڑی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جناب نواز شریف کی گرفتاری کا بھی حکم دیا اور کہا کہ ان کے نان بیلیبل وارنٹ دیے جائیں، اور ساتھ ہی جو ان کی بڑی امپورٹنٹ ایک اپلیکیشن تھی کہ ان کے کیسز، ان کی اپیلز، ان کے تمام معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں، چاروں کیسز میں ان کی عدم موجودگی میں وہ بھی مسترد کر دیے۔ گویا کہ یہ ایک بہت ہی ایک کرٹیکل جیسچر ہے جناب نواز شریف کے ان مقدمات کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ باقی ڈیولپمنٹ تو بڑی کافی سنجیدہ ہے جناب نواز شریف صاحب کے لیے۔ ایشو یہ آیا ہے کہ کورٹ نے اب ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوتے ہی آدمی کی جو بیل جو ملی ہوئی ہوتی ہے ویسے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اور کئی فیصلے ہماری عدالتوں کے موجود ہیں، کوئی ایبسکانڈر اگر وہ ڈکلیئر ہیں، اور دو نیب کورٹ سے بھی ایبسکانڈر 2 ریفرنسز میں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں پہلے، تو آج ان کی نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ایشو کر دیے ہیں کورٹ نے، اور اب اگلی تاریخ اور 22 تاریخ کے لیے ان کو کہا گیا کہ ان کو اریسٹ کر کے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ان کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا تھا جو وہ نہیں آ سکے۔ نیچرلی ان کی طرف سے تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور کافی
بیمار ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے. لیکن اب عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپیلیں آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ مسترد کر دی ان کی درخواست کی ان کی اپیلیں ان کی غیر حاضری میں. اب یہ بھی عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی اپیلیں کون چلائے گا ان کی غیر حاضری میں. مشرف صاحب کا آپ نے اگزامپل دی اور آپ کے بیپر میں بھی تھا کہ مشرف صاحب کے کیس میں یہ بات ہو چکی ہے, لیکن عدالت نے خود ایک سوال اٹھایا ہے کہ کیا جو آدمی مفرور ہے عدالت سے اس کا کیس عدالت سن سکتی ہے. تو یہ کورٹ 22 تاریخ کو دیکھنا ہے کہ اب آگے پروسیڈنگز. لیکن اس کا کیا مطلب ہے بیرسٹر صاحب, جب ان کی تو درخواست یہ تھی کہ میں تو حاضر نہیں ہو سکتا لیکن آپ میرے لائر کو سنیں اور کیس کو چلائیں. اب یہ جب مسترد کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیس نہیں چلے گا یا یہ کہ اب ایکس پارٹی ڈیسیشن دے گی کورٹ؟ دیکھیں کورٹ ایکس پارٹی ڈیسیجن تو نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں 22 تاریخ کو پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے جب ان کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کی پروسیڈنگز ہوں گی. اس کی کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں 87-88 کی سیکشنز کی. تو وہ اب دیکھیں گے کورٹ اس کے بعد کیا کرتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی غیر حاضری میں اگر ان کے وکلا اگر وہ ان کو رائٹ آف آڈینس نہیں دیتی کورٹ ان کو, تو ہو سکتا ہے پبلک ڈیفینڈر کسی کو اپوائنٹ کر کے اس کی سنوائی کی جائے. اب یہ عدالت کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے اگلی تاریخ کو. لیکن ہو سکتا ہے اگر مقدمہ نہیں چلتا ہے عابد زبیری صاحب تو پھر تو نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اس کے منفی پہلو نہیں ہے. کیس یہ پھر ایڈجرن ہو جائے اور پھر یہ کبھی نہ چلے. لیکن اسی وقت منفی پہلو ہو گئے یا جو عدالت ناراض ہے کہ وہ انہوں نے جمپ کی اپنی بیل یا واٹ ایور جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی, تو پھر تو اس صورت میں تو مقدمہ چلے گا اور خدا نخواستہ ان کو سزا ہو جائے گی. جی میں نیب کے کیسز میں اور ایک فرض کریں ایک اور بھی ان کا سیکشن ہوتا ہے 33 جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے اگر کوئی فیوجیٹیو ہو اس کے خلاف اس کو 3 سال کی ویسے ہی نیب کی عدالت سزا دے سکتی ہے اگر کوئی مفرور ہو جائے عدالت سے. تو یہ اس قانون کے اندر ایک سیکشن ہے. لیکن یہاں دیکھنا ہے کیونکہ یہ نیب کا قانون ہے, ان کے مفرور ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے مفرور ہونے کے بعد ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا, یہ کیس چلے گا ان کی غیر حاضری میں. اور یہی آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کے جو مسلم لیگ کے لیڈران تھے ان کو کافی وہ افسوس کر رہے تھے اس بات سے کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. ایک اس کا بڑا سیریس کانسیکوینس یہ ہے کہ ایک کیس ایسا ہے کہ معاملات جس میں کہ نیب نے ان کو بری کر دیا, نیب عدالت سے وہ بری ہو گئے, اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے اسلام آباد, نیب نے اس کے بریت کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اپیل کی ہوئی ہے. اور اب وہ کیس بھی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی وہ اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے آج کی صورتحال کی بنا پہ. تو یہ تو بڑے اس کے سیریس کانسیکوینس جو سزا ہو چکی وہ ہو چکی, اور جس میں کہ انہوں نے اپیل کی ہے اس میں بھی ان کے لیے ایک نیگیٹو سچویشن ہو گئی ہے. یہ معاملہ بڑا ان کے لیے بڑا سنجیدہ ہو گیا, معاملہ کافی برا ہے کیونکہ دیکھیں ان کے وکلا اپنی طرح سے پیش, ان کے بڑے اچھے وکلا ہیں, وہ اپنی طرف سے اپنی دلائل دیتے, لیکن اب نیچرلی ان کا اگر حق ہو گیا تو ان کے وکلا کو بھی ان کے دلائل دینے کا حق نہیں دیا جائے گا. تو ان کی طرف سے جیسے میں نے فرمایا کہا کہ پبلک ڈیفینڈر کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا, تو وہ اپنی طرح سے کیس چلائے گا. نیچرلی نیب کی اپیل ہے, نیب تو خود اس پہ اصرار کرے گی کہ اس کی اپیل چلائی جائے. تو کیونکہ اور یہ مفرور کو جو دیکھیں اگر آدمی کورٹ سے ایبسکانڈر ہو جاتا ہے اس کی بہت ساری اس کی مراحت جو کورٹ سے اس کے حقوق ہوتے ہیں اس میں اثر پڑ جاتا ہے. اور یہی دیکھیں جو اگر آپ دیکھیں جو 15 کا آرڈر تھا اس میں کورٹ نے پچھلے آرڈر میں یہی کہا تھا کہ آپ یہ ان کے وکلا سے کہا تھا آپ اس کو سیٹسفائی کریں کہ ایک دفعہ مفرور ہو جاتے ہیں تو آپ کا رائٹ آف آڈینس ختم ہو جاتا ہے کورٹ میں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ اس پہ کس طرح سے 22 تاریخ کو اس کی کرتے ہیں, کیا رپورٹ آتی ہے کہ کورٹ کے نان بیلیبل وارنٹس جو ایشو کیے ہیں اس کے اوپر کیا رپورٹ آتی ہے, اور پھر اس کے بعد کورٹ اس تاریخ کو 22 کو آگے کیا کرتی ہے یہ دیکھ لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ نہ صرف یہ کہ یہ معاملہ ہو گیا, لیکن اس لحاظ سے تو جناب نواز شریف کے لیے کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے کہ برطانیہ میں جہاں پر وہ ہیں پاکستان کی ایک تو کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اور تمام یہ جو آرڈرز ہیں کورٹ کے, چاہے وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں, چاہے ان کو فیوجیٹیو ڈکلیئر کر دیں, چاہے سزا خدا نخواستہ کر دیں, مگر واپس لندن سے پاکستان لانا تو ممکن نہیں ہے. وہ تو ایکسٹریڈیشن اگر نہیں ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے, لیکن نیچرلی حکومت وقت جو ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گی ان کو لانے کی, اور اس سے کیا بات ہوتی ہے وہ اپنا انٹرپول کے تھرو بھی کوشش کی جا سکتی ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہاں کوئی پروسیڈر. لیکن دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مورل اتھارٹی, ایک یہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک بڑی پارٹی کے صدر ہیں, اور جبکہ کورٹ میں ان پہ پابندیاں لگ چکی ہیں تاحیات, لیکن ایک مورل سٹینڈ ہے وہ, اس میں اگر ان کے خلاف یہ فیصلے آ جاتے ہیں اور ایبسکانڈر
کی پروسیڈنگز میں ان کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کر کے حکومت بیچ سکتی ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوں گی کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ پاکستان میں تو بڑا سیریس افیکٹ ہوگا ان کے. اور آپ نے خود فرمایا اپنے اس میں بڑی صحیح بات آپ نے کہی کہ ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے داؤ پہ لگ جائے گا, ان کی پارٹی کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. یہ سب چیزیں ان کو دیکھنی ہیں. اور آپ نے خود کورٹ کو یہ آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے, کورٹ کو نہیں آپ باور کرا چکے کہ آپ کی کنڈیشن, آپ کی اس طرح کی حالات نہیں ہیں. آپ نے بیل لی, آپ کو ایک مخصوص مقصد کے لیے بیل دی گئی تھی. اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کی وجہ سے کورٹ پھر اپنی مختلف اپنی چیزیں اپنے ایکشن لے گی اور آپ کے پروسیڈنگز کرے گی قانون کے حساب سے. اچھا, اب یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, آبویسلی یہ چیلنج تو ہو سکتا ہے نا سپریم کورٹ میں؟ ہو تو سکتا ہے, لیکن اب دیکھیں نا یہ عموماً یہ ابھی انٹرم آرڈر ہے, یہ مطلب ابھی فائنل آرڈر تو نہیں ہے. تو عموماً سپریم کورٹ میں فائنل آرڈرز چیلنج کرتے ہیں. انٹرم آرڈرز کو جو بھی اس کو چیلنج کرے گا اس کو عدالت میں سپریم کورٹ میں بتانا پڑے گا کہ یہ بالکل غلط آرڈر ہے, یہ پرورس ہے, اللیگل ہے, آربیٹری ہے. مجھے نہیں لگتا یہ کیسے کریں گے. ایک آدمی, ایک شخص وہ خود کورٹ میں ایبسکانڈر ہے, 2 نیب کورٹ سے ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں, وہ مفرور ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کو سپریم کورٹ, اگر آپ مشرف صاحب کے کیس کو لے کے چلیں گے تو اس کو سپریم کورٹ میں ان کو دکھانا پڑے گا کہ ان کے کیس کے موازنہ کر کے کہ یہ بالکل اسی طرح کا کیس ہے, آپ اس کو بھی اس طرح سے دیکھیں. تو پھر ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو دیکھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں, کیونکہ دیکھیے خود کنڈیشنل بیل ملی تھی اس میں, اور وہ ملک سے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو ECL سے نکالا تھا, ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی اس کنڈیشن پہ کہ ان کی طبیعت بہت ناساز تھی اور ان کو بہت ان کی جان کو خطرہ تھا. اب کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ان کی باتیں, ان کی وکلا کی باتیں, ان کی رپورٹ سے وہ کورٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ آیا کہ اس آرڈر پہ انٹرفیئر کرے گی یا نہیں, کیونکہ ابھی 22 کو دیکھنا ہوگا. ابھی ان کو 22 کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کورٹ آگے کیا کرتی ہے. لیکن اس موقع پہ اگر جو کورٹ جب سرنڈر نہیں کیا, کورٹ نے نان بیلیبل وارنٹس اور ایشو کیے, مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے گی, مطلب اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. واضح طور پہ لگتا ہے کہ جناب نواز شریف کا پورا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان احکامات کے بعد, اور جناب نواز شریف کے حوالے سے یہ فیصلہ کہ اب ان کی عدم حاضری قبول نہیں ہے اور ان کی وکیل ان کی عدم حاضری میں پیروی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی ان کی گرفتاری کے آرڈرز, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, پورا معاملہ بے انتہا پیچیدہ ہو چکا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے نیب کے حوالے سے تنقید ایک عام معاملہ ہے. عدالتی تنقید بہت ہی سیریس, بہت ہی سخت رہی ہے. حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھی ہے, گو کہ طویل عرصے سے یہ معاملہ جاری ہے. آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے نیب کا بھرپور دفاع کیا. پاکستان میں کرپشن کے خلاف پاکستان کی عوام کی جنگ میں وہ کہتے ہیں نیب کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور نیب کے اس کلیدی کردار کو انہوں نے مختلف ثبوتوں کے ذریعے ثابت بھی کرنے کی کوشش کی ہے. بڑا بھرپور دفاع ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی پاکستانی سے اگر پوچھا جائے کہ پاکستان میں اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو شاید ایک کثیر تعداد کہے کہ ملک میں جاری کرپشن کا مسئلہ پاکستانیوں کے لیے اولین مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یہی مسئلہ ہے جس کو کہ وزیر اعظم عمران خان, ان کی حکومت کہتی ہے کہ وہ اس سے نمٹنے کے لیے آئے ہیں, اور یہی وہ نعرہ تھا جس نے عمران خان کو الیکشن جتایا اور آج وہ وزیر اعظم ہیں. دوسری جانب نیب وہ ادارہ ہے جس نے کرپشن سے نمٹنا ہے. یہ وہ مرکزی, کلیدی اور سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ ملک سے کرپشن کی بے کنی کرے. نیب کا ادارہ اپنے اس پورے امتحان کے حوالے سے آج کل انتہائی تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہے. شدید امتحان سے دوچار ہے. ایک جانب اس پر تنقید ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ میڈیا کی تنقید ہے, بلکہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کا ہدف نمبر 1, ٹارگٹ نمبر 1 نیب ہوتی ہے. اور اسی دوران پاکستان کی عدالتیں ہیں جس میں عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ, ان کے ریمارکس, ان کی آبزرویشنز میں نیب کو مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مگر یہ کہنا کہ نیب میں سب برا ہے, نیب صرف ایک گند کا ڈھیر ہے, یقیناً یہ غلط بات ہوگی, اور ان کوششوں کو ختم کرنے والی بات ہوگی, ان کوششوں کو رد کرنے کی بات ہوگی, ان سے انکار کرنے کی بات ہوگی, جو کہ بہت ہی ٹھوس کام
نیب نے بہرحال کرپشن کی بےکنی کے حوالے سے کیے ہیں اور اس میں متعدد اور ان گنت کیسز ایسے ہیں جو کہ یقینی طور پہ بے پناہ، بدبودار اور سب سے بدترین کرپشن کے کیسز تھے جن کی نیب نے سراغ بھی لگایا اور ان کے ملزمان کو آئیڈینٹیفائڈ بھی کیا اور گرفتار بھی کیا۔ نیب اب اس پورے ماحول میں لگ یہ رہا ہے کہ نئی آبتاب کے ساتھ متحرک ہے۔ ایک جانب نیب کرپشن کے خلاف قومی جنگ میں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مانے یا نہ مانے، ہراول دستہ بہرحال ہے۔ کرپٹ مافیا پر اگر کوئی خوف ہے یا جس نے اس پر اٹیک کرنا ہے یا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ بہرحال نیب ہے۔ دوسری جانب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اب اس ادارے کے دفاع میں میدان میں اترے نظر آتے ہیں اور نیب کی اہلیت اور کارکردگی پر عدالتی عدم اطمینان پر اعداد و شمار کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ تسلی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا کہ نیب اپنے دلائل دے رہی ہے اور اس کے لیے خود چیئرمین نیب جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سامنے آئے ہیں۔ بلا شبہ نیب کی چند تحقیقات پر بڑی صحیح تنقید بھی ہوئی ہوگی، مگر اس کے علاوہ زیادہ تر مضبوط کیس ہیں، ٹھوس ریفرنسز دائر ہوئے ہیں، ٹھوس تحقیقات ہوئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری ہو، سابق وزیر اعظم نواز شریف ہو، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہو، فریال تالپور ہو، اومنی گروپ کے مالکان ہو، فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیسز ہو۔ اس کے علاوہ یہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ نیب کے معاملے میں ایک حصار میں نظر آتے ہیں، ان کے اگینسٹ قانون کی گرفت مضبوط نظر آتی ہے۔ صرف مراد علی شاہ ہی نہیں، عثمان بزدار بھی نیب کیسز کی پکڑ میں ہیں، خاص طور پہ نیب راولپنڈی کی کارکردگی اور اس کے سربراہ عرفان نعیم منگی کی صلاحیتیں قابل ذکر ہیں، کیونکہ بہرحال کچھ شخصیات ایسی ہیں، کچھ ٹیمز ایسی ہیں۔ نیب کی بھرپور تحقیقات نے پاکستان کی تاریخ کے بدترین کرپشن کے کیسز کو، نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا ہے۔ اس سے انکار کرنا ایک ظلم ہوگا، کیونکہ ایک بہت ہی مضبوط تحقیقات ہے جو کہ سامنے آئی ہے اور کرپشن کے پہاڑوں کو جو ہے وہ ڈھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کسی بھی سیاسی لیڈر کا نام لیے بغیر کہا زیادہ کرپشن ہوگی تو زیادہ کیس رجسٹرڈ ہوں گے۔ چیئرمین نیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ یہ کرپشن ایک ڈھیلے کی نہیں، کروڑوں اربوں روپے میں ہوئی ہے۔ احتساب یک طرفہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی ہے یا تصور کی اینک ہے یا متصابانہ رویہ ہے۔ جو کیس بھی بنا ہے وہ میرٹ پہ بنا ہے۔ اگر منی لانڈرنگ ہے تو وہ کروڑوں کی ہے، اربوں کی ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسی نے دھیرے کی کرپشن نہیں کی۔ کرپشن کا ریشو تو کروڑوں اربوں میں۔ یہ پاکستان اس وقت جو گرے لسٹ میں ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے مہربانوں کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کیسز کا انشاءاللہ جلد از جلد فیصلہ ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چند دن پہلے وہ ملک کے بڑے سیاستدان ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں چیئرمین کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا جی نیب کی کیا طاقت ہے، یہ تو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ میں ان کی خدمت میں مدعوانہ عرض کروں کہ نیب نے کسی مکھی کو اجازت ہی نہیں دی کہ ان کے نام پہ بیٹھے۔ یقیناً جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ اور میگا کرپشن کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ہے، مگر جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیسز میں نیب کے انویسٹیگیٹرز نے انتہائی ٹھوس ثبوت اور دستاویزی شواہد جمع کیے ہیں اور یہ بہت ہی انڈینائبل ایویڈنس ہے جو کہ جمع کیے گئے ہیں۔ کل 43 کیسز میں 11 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، 21 انکوائریز، 12 انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تقریباً 1 درجن کے قریب ریفرنسز تیار ہوئے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیاسی معاملات ہیں۔ آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بتایا کہ نیب نے پچھلے 2 سال میں 364 ارب روپے کی ریکوریز کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب راولپنڈی کے DG عرفان نعیم منگی اور ان کی ٹیم کی محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صرف میں 2 سال اگر سامنے رکھوں تو 364 ارب روپے کی ریکوری، یہ 364 ارب روپے کی ریکوری، یہ ریکوری کوئی مذاق نہیں ہے۔ نیب اگر ناکام ادارہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 364 ارب روپے کہاں سے ریکور ہوتے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت نیب کے تقریباً 1235-1240 ریفرنسز جو ہیں وہ مختلف اداروں، ان میں 1200 ارب روپے انوالو۔ نیب کے DG منگی صاحب نے اس میں بہت محنت کی، میں ان کے کردار کو، ان کی محنت کو، نیب راولپنڈی کے اسٹاف کی محنت کو، اہلکاران کی محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
इस पस मंजर में याद रहे कि 2 माह कबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फायज ईसा ने चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार पर खुद नोटिस लिया था और जस्टिस काजी फायज ईसा ने डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को मुखातिब करके इस्तफसार किया था, एक इंजीनियर नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठा हुआ है, नैब कैसे काम कर रहा है। जस्टिस फायज ईसा ने मुतनब्बे किया था कि चेयरमैन नैब अब जज नहीं, उन्हें अदालत में बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इरफान मंगी किस सिफारिश पर नैब में घुस आए हैं। जस्टिस फायज ईसा ने सवाल उठाया था कि नैब के 1999 से अब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं, लगता है नैब के लिए कानून की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब की परफॉर्मेंस पर सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात पर तसल्ली कराते हुए कहा कि अदलिया और चीफ जस्टिस के फैसलों से नैब को रहनुमाई मिली है। 90 की दहाई से मौकर नैब के रूल्स में भी अब नए तश्कील किया जा रहा है और उनको तहरीर किया जा रहा है। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ फैसलों में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की है, हमारी और रहनुमाई की है और उस रहनुमाई के नतीजे में नैब के वो रूल जो कि गुज़श्ता 1990 से नहीं बन सके, उसमें वो नैब वो पाया तकमील को पहुँचे हैं। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रूल्स भिजवाए जिनकी हदायत पर अब ये रूल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए जा रहे हैं और उसमें पूरी ये कोशिश की कि हम रूल्स को इंतहाई मेहनत से बनाएं। हमने दीगर ममालिक के रूल्स को भी देखा, उनसे भी इस्तिफादा किया और आप यकीन करें कि ये रूल्स बिल्कुल जो मेन कानून है उसके मुताबिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालिया हफ्तों में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने भी नैब के केसेस में जो ताक़ीर होती है उस हवाले से उन्होंने अहकामात जारी किए थे। हुकूमत से कहा था कि 120 नैब कोर्ट्स कायम की जानी चाहिए, नैब के मुकदमों का फौरी फैसला होना चाहिए, करप्शन के मामलात पर तहकीकात पर उनके जो केसेस हैं उसमें जो ताक़ीर होती है उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत शदीद बरहमी सामने आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में वज़ीर क़ानून जनाब बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा था कि 120 अदालतों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसके लिए बाकायदा तैयारियाँ की जा रही हैं और अब इस सिलसिले में ठोस पेशरफ्त जल्द होगी और उसको रिपोर्ट भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नैब का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया, दिफा किया चेयरमैन नैब ने मजमूई सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ नामवर सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर क़ानून भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। बड़ा एक मुश्किल घड़ी है बहरहाल पूरे इदारे के लिए नैब की, क्योंकि एक जानिब उसको बहुत ही कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मीडिया की हो, फिर दूसरी जानिब अपोजिशन के तमाम लीडर्स की तमाम तोपों का रुख जो है वो नैब की जानिब होता है, दूसरी जानिब फिर अदालतें भी इस हवाले से तनकीद करती हैं, फिर तीसरी जानिब चौथी जानिब पाकिस्तान की आवाम है जो चाहते हैं कि करप्शन की बेखनी हो। उनके लिए सबसे अहम मसला जो है वो करप्शन की बेखनी हो और उसमें एक पिवट है, एक एंकर है, कलीदी किरदार है नैब का। आज लगता है कि नैब ने बिला आखिर उनके चेयरमैन ने फैसला किया है कि दिफा करना चाहिए। जी बिल्कुल कामरान साहब, अगर आपको याद हो कायदे आज़म हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कायदे आज़म की जब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि करप्शन जो है उसको हमें ख़ात्मा करना ही करना है और वो कोई मुल्क आगे एडवांस नहीं कर सकता जब तक करप्शन नहीं ख़त्म करेंगे। तो नैब उस कॉन्सेप्ट का, उस प्रिंसिपल का एक बहुत अहम सतून है। ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि हर इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं और वो खामियां कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की, कुछ वकला ने पॉइंट आउट की, कुछ आपके मीडिया हाउसेस ने पॉइंट आउट की और कुछ हमने देखी जब जिस वक्त ये रेफरेंसेस फाइल हुई कि उनमें किस तरह इन्वेस्टिगेशन के प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो खामियों की वजह से नैब ख़त्म हो जाए या नैब ख़राब है। मेरे ख्याल के मुताबिक 80% काम वो बहुत उम्दा कर रहे हैं और सबसे अहम काम जो उन्होंने किया है नैब ने वो ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक खौफ, ये जो जंग है उसमें लोगों का एक खौफ आ गया है कि अगर हम करप्शन करेंगे, अगर हम किसी किस्म की गलत काम करेंगे तो हमें पकड़ा भी जा सकता है और नैब आके तो बैरिस्टर साहब मेरे इसमें हमेशा कंसर्न ये है, तमाम तनकीद के हवाले से हम खुद इस प्रोग्राम में बेपनाह नैब के मामलात के हवाले से जहाँ हमने ज़रूरी समझा तनकीद की है,
لیکن بہرحال یہ جو کیسز ہیں, یہ جتنے جو ایویڈنسز جمع کیے گئے ہیں, جو ہم ہزاروں کیسز کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ظلم ہوگا کہنا کہ یہ سب بیکار ہیں, یہ ساری ایویڈنس نہیں ہے, پاکستان میں جیسے کوئی کرپشن نہیں تھی, یا جو یہ ہائی پروفائل لوگ ہیں یہ کرپشن نہیں کرتے, یہ جو منی لانڈرنگ, یہ فیک بینک اکاؤنٹ ہے, یہ سب جعلی باتیں ہیں. یہ بھی تو بڑا غلط ہوگا, اور اس کے بعد اس کا ہمیں کوئی نیم البدل بھی نہ دینا, تو یہ تو ایک تباہی کی تصویر کشی ہے نا. ہمیں بہرحال ادارے کا تحفظ کرنا ہے, اور جو اس کے مسائل ہیں, جو اس کے جو پرابلمز ہیں, جو اس کی کمیاں ہیں, جو بھی اس کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا ہے, مگر بہرحال ادارہ تو ادارہ ہے. جی بالکل درست فرما رہے ہیں کامران صاحب. اگر آپ فارورڈ تھنکنگ ہے, فیوچر کا سوچ رہے ہیں, مستقبل کا سوچ رہے ہیں, تو جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے, اور جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے بعد بہتر کارکردگی آگے جا کے کرنی ہے. میرا خیال ہے نائب چیئرمین صاحب نے جو آج اپنی سپیچ بھی کی ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میدان میں اتر آئے ہیں, میرا خیال ہے دیکھنے کے بعد یہ ساری جو تنقید ہو رہی ہے, ان کا خیال تھا کہ میں اپنی ٹیم کو بھی زیادہ مضبوط کروں, ان کا حوصلہ بڑھاؤں, اور ان کو انکریج کروں تاکہ وہ بہتر کارکردگی کر سکیں. رولز کی انہوں نے بات. بیرسٹر صاحب, بہرحال یہ جن لوگوں کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں, 100 میں سے 100 نہیں, لیکن 100 میں سے 80, 85, 90 لوگ تو 100% کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ہمارے آپ کی زندگی کا تجربہ ہے, اور اس پہ اگر ہم اس پورے معاملے کو ڈھا دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم پھر یہ جو کرپشن کا جو جن ہے, یہ بوتل سے جو جس طرح سے نکلا ہوا ہے, یہ تو اندر کبھی جا ہی نہیں سکتا ہے. کامران صاحب, میری نظر میں بہت سارے اہم کیسز نیب کر رہی ہے, بہت سارے اچھے کیسز بھی, اور آپ کو پتہ ہے جو وائٹ کالر کرائم ہے یہ بڑا مشکل کرائم ہے, اس میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیلز چاہیے, بہت انویسٹیگیشن اس لیول کی چاہیے, کیونکہ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے سارا, لیئرز کے پیچھے چھپا ہوتا ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم اچھی ہو. تو میرے لحاظ سے وہ بڑے اہم کیسز کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہوا تھا کامران صاحب جو ہمیں دیکھنا چاہیے, اور جس پہ آپ نے تنقید بھی کی ہے, ہم نے بھی بات کی ہے, اور اس پہ میرا خیال ہے نیب نے اپنے رولز بھی بنائے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کانسنٹریٹ کریں میگا کرپشن کے کیسز کے اوپر. آپ جب بہت زیادہ اپنی جورسڈکشن بڑھا دیتے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات میں جانا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آنے چاہیے, یا جو مقصد ہے کہ غلط ڈیسیجنز ہیں ان کو بھی آپ انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی جو پورا ایفرٹ ہے, جو اچھے کام ہیں, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. یقیناً ان پہ وہ تنقید جو ہے وہ اچھائی پہ ایک طرح سے چھا جاتی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.